جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ سیاست سے ہٹ کے، معاشی مسائل سے یا مہنگائی سے ہٹ کے۔ ہم نے جب سے اپنی ہوش سنبھالی ہے، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، ہم نے قوم کو، دنیا کو لڑتے لڑاتے دیکھا ہے، افراتفری میں ہی دیکھا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو روس افغانستان میں لڑ رہا تھا، جب ہم جوان ہوئے تو امریکہ افغانستان میں لڑ رہا ہے، اب ہم جب ایک میچور ایج میں آ گئے ہیں اور اپنا بڑے پن میں آ گئے ہیں تو اب روس یوکرین کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ دنیا کو ہم نے اس طرح دیکھا اور پاکستان کو ہمیشہ نازک حالات میں دیکھا ہے۔ یہی سنا سیاستدانوں سے کہ پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اللہ جانے کیا مسائل ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے امن کی آشا پہ۔ پاکستان میں امن کیوں نہیں ہوا، دنیا میں امن کیوں نہیں ہوا، انڈیا کے ساتھ ہمارے امن کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پہ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف شاعر، ادیب، کالم نگار ظفر سماب صاحب اور ڈاکٹر مدیحہ بطول صاحبہ۔ تو ظفر سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ امن کی آواشا کے حوالے سے آپ دنیا میں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو کھیلوں کے ذریعے آپ امن کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا سوچ ہے آپ کی اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ غزن فراوان صاحب، سب سے پہلے تو مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بولنے کا موقع دیا۔ بیسک یہ جو پیس کیمپین ہے، انٹرنیشنلی ورلڈ پیس کیمپین، اس میں جو ہم نے اسٹیپ لیا ہے وہ ہے سپورٹس کے تھرو، پیس تھرو سپورٹس، کیونکہ دنیا میں واحد کھیلیں وہ سرگرمی ہے جس سے ہم دنیا میں امن لا سکتے ہیں، قوموں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، اور یہ قوموں میں جو تفرقے ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ کھیلوں سے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس کو ہٹا کے تو ہم دلوں میں محبتیں جو ہیں وہ پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیا کی وہ 16 ترقی یافتہ قومیں، وہ ترقی یافتہ زبانیں جو دنیا کی پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو جوڑ کے امن کی، پیس، یہ کیسی میوچل ایک مشترکہ آواز بنائی جائے جو دنیا کے امن کے فروغ میں مددگار ثابت ہو۔ اس میں ابھی انشاءاللہ بہت جلدی ہماری ٹیم، جس میں ہماری سرپرست اعلیٰ چیف پیٹرن ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ ہمارے ساتھ بڑی ماشاءاللہ شفقت کر رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ سفارتکاری کرتے ہوئے مختلف برانڈ سے، کیونکہ امان صاحب سب سے بڑی بات تو یہ جو جتنے بڑے کام ہوتے ہیں ان کے لیے وسائل ضروری ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے سپورٹس فیسٹیول کیا سیالکوٹ میں 3 ڈیز، یعنی 3 روزہ پلے فار پیس گیمز۔ اس کے علاوہ اب ہم انشاءاللہ وہ جو 16 زبانوں کے ایمبیسیڈرز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جوڑ کے ہم بہت جلدی انشاءاللہ ایک ہائی ٹی رکھنے لگے ہیں، جس میں ان سب کو بلا کے تو اس کو انشاءاللہ لانچ کرنے لگے ہیں پیس کیمپین کو۔ ظفر سماب صاحب کا کہنا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتوں کے پاس یہ سیاسی سلوگن ہیں وہ 90% ان کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہی وہ پرچار کرتے ہیں ٹرکوں پہ، دھرنوں میں، ادھر ادھر۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اب میں بات کرنا جا رہا ہوں صاحباں کے حوالے سے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کی قیادت میں ایک ادارہ کام کرنے جا رہا ہے، صاحباں۔ ڈاکٹر مدیحہ بطول صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا سوچ ہے صاحبان کے حوالے سے، کیا آپ نے اس میں پیٹرن سیٹ کیا اس کا؟ شیڈ ہے، ہاں جی، صاحبان۔ دیکھیں، سب سے بیسک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو خود سایہ بننا چاہیے۔ خواتین کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں تعلیم کی کمی ہے، پسماندگی ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی، ہم خود شجر بن سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبہ کی جیسے ہم سٹرگل دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انیشیٹ کر کے اور کہاں کس لیول تک اپنے آپ کو لے کر آئی ہیں، میرا خیال ہے خواتین کے لیے یہ ایک انسپریشنل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی پوری مطلب اپنی کوشش یہ ہے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین، کیونکہ وہ محرومی کا شکار ہو جاتی ہیں، معاشرہ انہیں تھوڑا سا وہ حق نہیں دیتا جو ہے، وہ خود ایک سایہ دار شجر بنے، نہ کہ وہ کسی صاحبان کی تلاش میں رہیں کہ اب ہمارا بھائی ہمیں سپورٹ کرے گا، یا اب ہمارا بیٹا ہمیں سپورٹ کرے گا، یا پھر وہ دوسری شادی، یا بیوہ خواتین کسی آسرے میں کسی وہ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتی ہیں۔ مطلب کیا کریں گے ان کے لیے؟ پناہ گاہیں بنائیں گے؟ کانسیپٹ یہی ہے کہ پناہ گاہ، سیف ہوم ان کے لیے۔ اصل میں سیفٹی، سیکیورٹی عورت کا جو ہے حق ہے، بالکل۔ ہمیشہ عورت جو ہے نا پستی کیوں ہے، معاشرہ اسے بالکل سائڈ لائن کر دیتا ہے، خاص طور پہ مطلقہ اور بیوہ کو۔
ابھی ریسنٹلی ہی کیسز کچھ میں نے ایسے دیکھے کہ گھر والوں نے اگر کوئی شادی ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، مڈل کلاس سٹرکچر میں وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، تو گھر والے وہ ان بچوں کو ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے، اور وہ خواتین مینٹلی پرابلمس کی طرف چلی جاتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ سے ایسے جتنے بھی ہیلتھ ایشوز ہیں اس پہ ڈیل بھی کرتی ہیں. ایسی خواتین کو ہم سائڈ لائن کر دیتے ہیں یا وہ سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار ہو جاتی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ایسی سیف پلیس ہو جہاں پہ انہیں کچھ سکھایا جائے، انڈیپینڈنٹ کیا جائے، وہ خود ایک سایہ دار شجر بنے اور احساس کے ساتھ. مطلب اچھا ظفر صاحب، آپ کی طرف میں پھر آ رہا ہوں. آپ نے بڑے اچھے اچھے سلوگن دیے، کھیلیں امن کے ساتھ، جئیں امن کی آشا کے ساتھ، لیکن یہ صرف سلوگن ہی رہے ہیں، ان کی کوئی بات گوشت نظر نہیں آئی، کبھی اس پہ عمل ہوتا. آج بھی ہم امن کی تلاش میں ہیں اور دنیا لڑ رہی ہے، ہم امن کی تلاش میں. خوبصورت بات ہے غضنفر بھائی. بات صرف یہ ہے کہ اویئرنیس سب سے بڑی بات ہماری قوم کی، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی ایک پرابلم ہے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اس وقت کم از کم میرا خیال ہے کوئی 2 ارب کے نزدیک مسلم ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہوں ورلڈ میں. یہودی صرف 5 کروڑ 7 کروڑ یہودی ہیں. جی ایسے میں صرف ایک لمحہ فکریہ پاکستانی قوم کو بھی اور امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں، وسائل کی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی کہیں بھی، ہر جگہ وسائل ہیں. عمرانیات میں ایک شاید میری بات لینتھی ہو، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک میں آپ کے پاس سمندر ہے. جی اللہ نے خوبصورت 1500 کلومیٹر سمندر دیا آپ کو، بندرگاہ دی. پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پہاڑ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، خوبصورت. دنیا میں جو خوبصورت یعنی اچھی چوٹیاں، ان میں سے 6 خوبصورت چوٹیاں پاکستان میں. پھر ریگستان دیکھا جاتا ہے، ریگستان، چولستان، تھر، کتنا خوبصورت میدان. 40% میدان پاکستان کے پاس، جو پاکستان کا رقبہ اس میں 40% پر پاکستان کا رقبہ محیط ہے. پرابلم کہاں آ گئی ہے غضنفر بھائی؟ ایجوکیشن، تعلیم. ہم نے نہ پاکستانیوں نے اس پر فوکس کیا، نہ امت مسلمہ نے کیا. 200 نوبل انعام میں سے 180 ایوارڈ 500 کروڑ کی قوم یہود، اس کے پاس 500-600 کروڑ یہودی ہیں. 180 نوبل انعام یہودیوں کے پاس ہیں. امت مسلمہ کے پاس آج تک صرف 3 کے 4 نوبل پرائز ہیں. ایسا ہی بالکل ہمیں سوچنا چاہیے بطور امت مسلمہ، بطور پاکستانی، کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ میں کوئی سیاسی تفرقے کی بات بالکل نہیں کرنا چاہوں گا ہمیں، کیونکہ میں جب امن کی بات کر رہا ہوں تو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمیں جاگنا چاہیے. اب بھی ہم جو بینگ پاکستانی جو لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے یہ جو وراثتی سیاست ہے اس کو بالکل روکنا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے اپنے بچوں کو آگے لانا ہے. ہمارے بچے بھی لیڈ کر سکتے ہیں اللہ کے کرم سے. ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو لیڈ کریں. اچھا ظفر صاحب، آخر میں 1 منٹ کے لیے میں ڈاکٹر مدیحہ بطول صاحبہ، آپ بتائیے گا صاحبان کا شیڈ کا جو آپ کا ادارہ ہے، کہاں تک اس کا دائرہ کار ہوگا؟ پاکستان میں، لاہور میں یا دنیا میں کہاں تک پھیلائیں گے اس کو؟ کیا پروگرام ہے؟ ہم پہلے سے بھی ظاہری بات ہے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسے ورلڈ وائڈلی ہی کریں گے. ہمارے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، اس پہ کام کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ پناہ گاہ تک محدود ہوگا، اس میں ہم اکوموڈیٹ بھی کریں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اور اس میں ایسے خواتین حضرات دونوں، کیونکہ ریشو ہم برابر ہی رکھیں گے، حقوق سبھی کے برابر ہیں، آواز سب کے لیے ہیں. ہم صاحبان تو سائے کا کام تو سایہ دینا ہوتا ہے، شجر کا کام تو سایہ دینا ہوتا ہے. تو ہم وہ پروان چڑھائیں گے ایسے پودے جو آگے آ کے ہمارے لیے ایگزیمپلری بنے. تو میں چاہوں گی کہ پورے کیمپین میں انشاءاللہ ہم آپ سب کو بھی انوالو کریں گے، میڈیا ٹیم کو بھی، اور آپ کی ٹیم کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں. چلو جی، ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ آپ کا درخت بنے اور آپ سب کو صاحبان بنے. تو ظفر سے آپ سب آخر میں بتائیے گا کہ امن کی آشا، آپ بڑے سنجیدہ ہیں اس پہ، بڑے سیریس مجھے نظر آ رہے ہیں. تو باقی حالات دیکھ کے سارا کچھ، تو امن کی آشا کب تک آپ یہ شروع کر رہے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے تو جو شیڈ ہے اس پہ تھوڑا سا میں کچھ ایڈ کروں. بتائیں. ہاں جی. شیڈ بیسک آپ ہی نے 2012 میں مسکن
جیسے یہ پناہ گاہ آج بنی ہے جی جی آپ ہی نے مسکن 2012 اس وقت جو بھی وزیر اعظم کو میں بتا دیتا ہوں وزیر اعظم کو انہوں نے تجویز دی تھی پناہ گاہ بنائیں جی سجیسٹ بھی انہوں نے کیا تھا آپ ہی نے اس وقت 2012 میں اور کاف لیگ میں 1122 کا پروجیکٹ بھی انہوں نے چودھری پرویز الہی کو دیا تھا ڈیزائن کر کے بالکل کیونکہ آپ ہی ایک انٹرنیشنلی ویژن رکھنے والی خاتون ہے یہ 2009 میں UN سے ریزائن کر کے پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے آئیں تو شیڈ بیسک سایہ آپ ہی کا بڑا خوبصورت ایک بیسک ایک کاز ہے جس کے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے بلکہ آج سے ہمارے غضنفر امان صاحب بھی شیڈ کا باقاعدہ ایک خوبصورت ایک ہمارا سمجھیں کہ ایک وہ بھائی ہے جس نے شیڈ کو اور شیڈ خالی ایک اور میں بات آپ کو شاید اس سے لوگ اختلاف بھی کریں چیریٹی صرف ہیلتھ میں ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بندہ جس کے پاس وسائل ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسپتال بنانے میں موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ جو کوئی نون ہوا سپر سٹار ہوا اس کا اچیونگ گول کیا ہوتا ہے کہ میں ایک ہاسپیٹل بناؤں گا خدا کے لیے یار ہاسپیٹل سے پہلے لوگوں کو بیمار ہونے سے پہلے بھی بہت کچھ چاہیے بالکل ٹھیک ہے 98% لوگ جب وہ اس نہج پہ آ جاتے ہیں تو تب آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہو پہلے اس کو پکڑو شیڈ میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کو سجیسٹ کروں گا اپنی ٹیم جو آپ لوگ ہیں شیڈ میں ہم یوتھ کے لیے انشاءاللہ اکنامکلی وہ چیزیں متعارف کروائیں گے لوگوں کو سپورٹ کریں گے کہ ہر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یوتھ عورتیں ہماری بچے جتنے بھی ہیں نوجوان نسل بزرگ وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ان پہ ہم ترس کھائیں بلکہ وہ خود اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بھی سایہ بنے اور شیڈ بیسک ایک اس ملٹی انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے وہ پروجیکٹ متعارف کروائیں گے اور آپ نے امن کے اوپر امن کی آشا تو غضنفر بھائی میری بات ضرور امن کی آشا ہم بالکل یہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگوں نے امن کو خالی بیچا میں آپ نے 2 اشعار کہ جنگ بڑی خوبصورت آپ نے انٹرو بڑا کمال کروایا کہ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی دنیا میں آئے تو انسان کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہماری خواہش ہے کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں ایسٹ ٹو ویسٹ مشرق مغرب جتنے بھی لوگ وہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں ایسے ہی انسانوں میں جو بھائی چارہ ہے رواداری ہے بیسک پرابلم کیا ہے عدم برداشت ہے ایسے ہی ہماری خواہش یہ ہوگی کہ کھیلوں سے سفارتی ہماری اپنی جو موومنٹس ہیں ان سے ہم لوگوں کو آپس میں جوڑیں ٹھیک ہے عمل کے لیے میرا بیسک ہمارے 2 سانگس آپ کرنے جا رہے ہیں بہت جلدی بیسک ایک ہے وی نیور الاو دا وار کبھی جنگ نہ ہونے دیں گے اس میں میرے 2 اشعار میں جاتے جاتے آپ کی جو ہماری سننے والے دیکھنے والے لوگ کہ پوری دنیا کے ہم دیش واسی کر لیں طے بات دل میں ذرا سی پوری دنیا کے ہم دیش واسی کر لیں طے بات دل میں ذرا سی جو ہوا سو ہوا اب خدا رہا امن ہی ہو چلن اب ہمارا دل سے پکا ارادہ کریں ہم مل کے سارے یہ وعدہ کریں ہم یہ خوشیوں بھرے اپنے آنگن لہو رنگ نہ ہونے دیں گے کبھی جنگ نہ ہونے دیں گے کبھی جنگ نہ ہونے دیں گے. ناظرین آپ نے سنی میری دونوں مہمانوں کی گفتگو. ایک میرے مہمان امن کی آشا کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے صاحبہ بن کے خواتین کی بچوں کی ان کو گھر ان کو پناہ گاہ دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کرے دونوں کی خواہشات پوری کرے. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.